वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। عربی کا ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند آدمی کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے، اور بیوقوف کے لیے نصیحتوں کے انبار بھی لگا دیا جائے تو بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر اس کو عبرت کی نظر سے سنیں گے اور اصلاح کی نیت سے اس کو سننے کی کوشش کریں گے اور اصلاح کی نیت سے اگر اس کو سنا جائے گا تو اس واقعے کے اندر بہت سارے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم۔ ایک شرابی تھا جو اکثر شراب کے نشے میں مدہوش ہوتا تھا، اکثر شراب میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا یاران مجلس، اس کے دوست احباب، اس کے یار دوست ملنے کے لیے اس کے پاس میں آ گئے اور مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب تو کیا تھا کہ شرابی کے سارے دوست تو شرابی ہوں گے، تو رات بھر آج تو شراب کی محفل سجنی ہے، آج تو جشن ہے، پارٹی ہے، وغیرہ وغیرہ کی یہ ساری باتیں ہیں۔ آج تو دوستوں کے ساتھ میں شراب کا جام چلے گا، شراب کا دور چلے گا۔ تو اپنے غلام سے کہا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور پھل خرید کر لاؤ، پھل وغیرہ خرید کر لاؤ۔ تو اس کے لیے 4 درم دیے، 4 درم۔ وہ غلام جو تھا وہ 4 درم لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ پھل خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ غلام اپنے مالک کی اس شراب والی عادت سے اور اس کے فسق و فجور والی گناہوں والی عادتوں سے وہ پریشان تھا۔ یہ نیک دل آدمی تھا، اپنی غلامی سے پریشان تھا۔ یہ بازار کے لیے چل دے 4 درم لے کر۔ راستے میں حضرت منصور اس کو ملتے ہیں، جو ایک غریب آدمی کے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے نہیں، غریب آدمی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خود سائل بن کر لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ غریب کو کون دے گا، اس کو کون جانتا ہے، لیکن منصور کو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، اس کے لیے یہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے غریبوں کی ہمدردی ہر آدمی اپنے دل کے اندر رکھے اور غریبوں کے بھی خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ غریبوں کے لیے سوال کر رہا ہے اور اس غلام کا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے اس کی مجلس کے پاس سے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے منصور کہ جو کوئی 4 درم اس فقیر کو دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں دوں گا، 4 دعائیں کروں گا اس کے لیے جو 4 درم اس فقیر کو دے گا۔ وہ غلام نے جب یہ صدا سنی تو اس کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوئی اور اس نے کبھی سوچا کہ اگر میں 4 درم اس کو دے دوں اور دعائیں کرا لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو یہ داؤ لگا رہا ہے اپنی زندگی کا، یہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر اپنے آپ کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو اس نے 4 درم اس فقیر کو دے دیے، اس فقیر کو 4 درم دیے۔ تو حضرت منصور نے کہا کہ بتاؤ کیا 4 دعائیں چاہتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ سب سے پہلی میری دعا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غلامی سے مجھے آزادی مل جائے، میں غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ غلامی کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن حالات آدمی کو غلامی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، حالات آدمی کو مجبور کرتے ہیں دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے پر۔ اسی حالات کا کچھ لوگ جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ کسی کے حالات کا، کسی کی شرافت کا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس غلامی سے آزاد ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس غلامی سے نجات دے دے۔ اس نے دعا کی، کہا کہ دوسری دعا بتاؤ، دوسری دعا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان 4 درہموں کے بدلہ مل جائے، یہ جو 4 درہم میں نے خرچ کیے ہیں مجھے ان 4 درہموں کا بدلہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی دعا کر دی گئی۔ پھر کہا کہ تیسری دعا بتاؤ۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ توبہ کی توفیق کر لے، اپنے گناہوں سے، اپنی بری عادتوں سے وہ باز آ جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے۔
کہا کہ ٹھیک ہے چوتھی دعا بتاؤ۔ چوتھی دعا کی، کہا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ میری اور منصور کی اور جتنے لوگ یہاں جمع ہیں موجود ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ 4 دعائیں کرا کر غلام خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، اور وہاں وہ اس کا جو سردار، اس کا مالک ہے، وہ منتظر ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا تو کہ وہ پھل لے کر آئے گا۔ وہ جیسے اندر خالی ہاتھ گیا تو اس نے کہا کہ تو خالی ہاتھ آ گیا، ایک تو اتنا وقت تو نے لگایا اور پھر خالی ہاتھ لوٹ کر آیا۔ کہا کہ کیوں؟ اس نے سارا واقعہ جو ماجرا تھا وہ بتایا۔ کہا کہ میں نے منصور رحمۃ اللہ علیہ کسی کے لیے سوال کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ جو کوئی 4 درم اس غریب کو دے گا میں اس کے بدلے میں 4 دعائیں اس کو کروں گا۔ میں نے وہ 4 درم وہاں خرچ کر دیے، وہاں دے دیے اس فقیر کو۔ کہا کہ میں 4 دعائیں لے کر آیا ہوں، 4 دعائیں۔ تو اس کا جو مالک تھا، جو سردار تھا، اس نے کہا بجائے اس پر غصہ ہونے کے، اس کو مار پیٹنے کے، اس پر ناراض ہونے کے، اس سے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ 4 دعائیں تم نے کون کون سی کرائی؟ تو اس سے وہ پوچھنے لگے، کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس غلامی سے نجات ہو جاؤں، مجھے اس غلامی سے آزادی مل جائے۔ میری پہلی دعا یہ کہ میں غلامی سے آزادی چاہتا ہوں۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اس غلامی سے آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میری غلامی سے آزاد ہو۔ کہا کہ دوسری دعا بتاؤ؟ کہ دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان 4 درموں کا بدلہ مل جائے۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ 4 درموں کا بدلہ میں تجھے 4000 درم دیتا ہوں، 4000 درم، 4 درموں کے بدلے میں 4000 درم میں تجھے دیتا ہوں۔ کہا کہ تیسری دعا بتاؤ؟ کہ تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سردار ہیں، میرے جو آقا ہیں، جن کے یہاں میں غلام ہوں، جس کا میں غلام ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ شراب سے اور بری عادتوں سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اس کے سردار نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی اور اپنے سارے برا کام، برے کرتوت میں نے چھوڑ دیے۔ کہا کہ چوتھی دعا بتاؤ؟ کہ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ میری اور منصور کی اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کا سردار کہنے لگا کہ یہ میرے ادھیکار میں نہیں ہے، یہ میرے حق میں نہیں ہے، یہ میری قدرت میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ جو میری قدرت میں تھا وہ میں نے کیا، یہ میری قدرت سے باہر ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ رات کو سردار کو خواب دیکھتا ہے، اسی سردار کو رات میں خواب دیکھا، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جن باتوں پر تو قدرت رکھتا تھا وہ تو نے کی، تیرا کیا گمان ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے جس پر ہم قدرت رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہم نے منصور کی اور اس غلام کی اور وہاں جتنے لوگ جمع تھے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو دوستو یہ ہے تو عبرتناک واقعہ کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو اتنی ہمت اور اتنے حوصلوں کے ساتھ میں کرو کہ ساری چیز آپ کی اس کام کو کرنے میں آپ کی مدد کرنے لگ جائے۔ جب آپ کسی چیز کے کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے اس کو پورا کرنے کی تن من دھن سے کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس ذریعے سے کس کو آپ کی مدد کے لیے آپ کا سہارا بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کام کرو صحیح کرو اور اس کو مکمل پورا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے بھروسے جس طرح اس نے داؤ لگایا اس طرح ہمیں بھی اللہ پر ایسا ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنی تدبیروں پر، اپنی صلاحیتوں پر کبھی فخر نہ کرو، صرف اللہ کے بھروسے، اللہ کی قدرت کے بھروسے پر سارے کام چھوڑ دو، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غریبوں کا خیال ضرور رکھا کریں، غریبوں کا خیال ضرور رکھا کریں۔ کسی ایک غریب کی وجہ سے آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، اس لیے غریبوں کا خیال ضرور رکھا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔